السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ حضرات بخیریت ہوں گے۔ رب العالمین سے التجا ہے رب العالمین آپ حضرات کو بخیریت رکھے۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اصحاب فیل کے متعلق۔ اصحاب فیل جن کا تذکرہ قرآن پاک کے پارے نمبر 30 سورہ فیل میں مذکور ہے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے قبل 50 یا 55 روز پہلے پیش آیا۔ پورا واقعہ تفاسیر قرآن میں مذکور ہے۔ مختصر یہ ہے کہ بادشاہ حبشہ کی طرف سے، حبشہ کے بادشاہ کے جانب سے یمن کے اندر ابرہہ نامی ایک حاکم تھا۔ اس نے ایک خوبصورت کنیسہ تعمیر کروائی۔ کنیسہ یعنی گرجا گھر، کیونکہ وہاں کے سب لوگ نصرانی تھے۔ یمن کے جو رہنے والے لوگ تھے وہ نصرانی تھے، اور ابرہہ کی یہ چاہت تھی، اس کا یہ منشا تھا کہ لوگ کعبہ کا حج و طواف کرنے کے بجائے یہاں اس کنیسہ گرجا گھر آیا کریں جو یمن میں اس نے تعمیر کی تھی۔ اس نے اس کا اعلان کرایا۔ یہ بات عرب والوں کو ناگوار گزری، خصوصاً قریش کو، اور کسی نے اس کنیسے میں رات کے وقت جا کر پاخانہ کر دیا۔ اور بعض کہتے ہیں بعض عرب نے وہاں آگ جلائی تھی، ہوا کی وجہ سے آگ اڑ کر اس کنیسے میں جا لگی اور سب جل گیا۔ ابرہہ کو غصہ آیا، جو یمن کا حاکم تھا، ایک بڑی لشکر لے کر جس میں ہاتھی بھی تھے، خانہ کعبے کو منہدم کرنے چلا، ختم کرنے چلا۔ اطراف مکہ میں، مکہ کے کنارے میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے، اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے وہ مویشی پکڑے جن میں 200 اونٹ حضور کے جد امجد عبد المطلب کے بھی تھے۔ جب قریش کے سردار خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب کو اس کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کیا اور کہا، گھبراؤ مت، مکہ خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ خداوند کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد عبد المطلب قریش کے چند سردار کو لے کر ابرہہ سے ملنے گئے، اندر اطلاع کرائی۔ ابرہہ عبد المطلب کا نہایت شاندار استقبال خیر مقدم کیا۔ ابرہہ عبد المطلب کے حسن و جمال، عظمت و وقار دیکھ کر مرعوب ہو گیا، نہایت اکرام و احترام کے ساتھ پیش آیا، یہاں تک کہ ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر اپنی برابر بٹھلایا۔ باتوں کے درمیان عبد المطلب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے، اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے تعجب کے ساتھ کہا، بڑے تعجب کی بات ہے، تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا، اور خانہ کعبہ جو تمہارے باپ دادا کا دین مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہ کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور خانہ کعبہ کا خدا مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ یہ جواب سن کر کچھ سکوت اختیار کیا، خاموش ہوا۔ اس کے بعد عبد المطلب کے اونٹوں کے واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر واپس آ گئے۔ عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر واپس آ گئے اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا، اور چند آدمی کو لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ سب نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ دعا کے الفاظ تفاسیر میں موجود ہیں۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے چل پڑا۔ ہونا کیا تھا، یکایک سے حکم خداوندی سے
چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آئے، ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھی جو ایک ساتھ لشکر پر برسنے لگی۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولیوں کا کام کر رہی تھی، سر پر گرتی اور نیچے تک نکل جاتی تھی، جس پر یہ کنکریاں گری وہ ختم ہو جاتا تھا۔ غرض یہ کہ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ ابرہہ کا بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہو گئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ لہو یعنی خون بہنے لگا۔ ایک ایک کر کے اس کا عضو کٹ کٹ کر گر جاتا تھا۔ آخر میں اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا، اس کا دم آخر ہوا۔ جب سب مر گئے، اللہ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابرہہ کی لشکر کشی، پھر اس کی تباہی اور بربادی کا واقعہ ماہ محرم میں پیش آیا، جبکہ حضور کی ولادت باسعادت پیدائش کا زمانہ بالکل قریب تھا۔ کل سے انشاءاللہ حضور کی پیدائش کس تاریخ میں ہوئی اور پیدائش کے وقت کے تمام واقعہ کا ذکر ہوگا۔ آپ حضرات ہم سے جڑے رہیں ایسے معلومات کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔